السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ وزیراعظم عمران خان نے آج گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جی بی کو صوبائی حیثیت دی جا رہی ہے۔ عبوری صوبائی حیثیت کا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا، چونکہ جی بی کشمیر کے ساتھ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی بی کو عبوری صوبائی حیثیت دے دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پر کسی قسم کا آگے فیوچر میں جا کے مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن انہوں نے اسی ایڈریس میں اپوزیشن کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اپنے وفاد کے لیے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور نہ صرف تنقید کا نشانہ ان کی جانب سے بنایا جا رہا ہے بلکہ بلیک میل کیا جا رہا ہے تاکہ این آر او ان کو مل سکے۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن کی جانب سے اعتراض اس فیصلے کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ انتخابی قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب جی بی کے الیکشنز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ یہ باقی تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا منشور تھا کہ جی بی کو صوبائی حیثیت دلائی جائے گی، صوبہ بنایا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب نے آج یہ جا کر فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا، یہ بنیادی طور پر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اور یہ انتخابی قواعد و ضوابط کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر برائے کشمیر ہیں اور جی بی ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک ایڈریس میں انہوں نے کہا تھا کہ کروڑوں روپے ہم دیں گے، جو بھی تحصیل جتنے زیادہ ووٹ دے گی، جس علاقے کے لوگ ہمیں ووٹ زیادہ دیں گے، ان کو اتنی سہولیات اور ترقیاتی پیکیجز زیادہ دیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے آج کے ایڈریس میں اپوزیشن کو خاصی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بات بھی کی ہے کہ آنے والے وقت میں قوم دیکھے گی کہ ٹانگیں کس کی کامتی ہیں، اور یہ بھی کہ ریاستی اداروں کو جو قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے اس کا معاملہ بھی میں خود دیکھوں گا۔ تو یہ ایک طرح کی دھمکی ہے جو شاید عامرانہ ادوار میں بھی نہیں دی جاتی رہی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا۔ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ حکومت اور حکومتی وزراء زوما اسی طرح کے تھریٹس دیتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں اس کا رواج کبھی نظر نہیں آیا، لیکن اب یہ ریت بنتی جا رہی ہے۔ اعجاز شاہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی جانب سے بھی تھریٹ کیا گیا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو حالیہ بیانیہ ہے وہ تمام لیڈر اس بیانیے کی وجہ سے ولنریبل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی، کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے این پی نے چونکہ طالبان کی مخالفت کی تھی اور ایک طرح سے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود طالبان کا رد عمل آیا اور افتخار حسین صاحب کے بیٹے کو اور بشیر بلوچ صاحب کو شہید کر دیا گیا طالبان کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ بہت زیادہ ولنریبل ہے اور اس کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھارت چلا جائے۔ اعجاز شاہ صاحب نے کیا بات کی ہے وہ سنتے ہیں۔ اس وقت اے این پی کی حکومت آئی تھی، جب اے این پی حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوروں کو مار دیا، حاجی غلام محمد بلور کو مار دیا، پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا تھا، یہ ریئیکشن ہے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ورنریبل ہے۔ اعجاز شاہ صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد این پی نے وضاحت مانگی ہے کہ ریاست کو وضاحت کرنی چاہیے کہ طالبان ریاست کی پروکسی ہیں جنہوں نے اے این پی کے رہنماؤں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو ایک طرح سے تھریٹ کا بنا کے، سلسلہ بنا کے، یا طالبان کو ایز اے تھریٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ نیب کی بھی خلاف ورزی ہے، نیشنل ایکشن پلان کی بھی خلاف ورزی ہے۔
اس پر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے شیر جوان تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج شیر جوان تحریک کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ بنیادی طور پر جو ہائیبرڈ حکومت ہے اس وقت، اس کے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے شیر جوان تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ٹائیگر فورس پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے بنائی گئی تھی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ نوجوان نسل کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے، ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلح جتھے تو نہیں بن جائیں گے آگے چل کے۔ اس کا پاکستانی سیاست پر کس طرح کا اثر ہوگا، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز مریم نواز صاحبہ اور باقی جو مسلم لیگی ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے کمرے پر جو دھاوا بولا گیا تھا اور آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا تھا، اس کو 14 دن بیت گئے ہیں، جبکہ آرمی چیف صاحب نے 10 دن کا وعدہ کیا تھا کہ 10 دن کے بعد یہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ وہ رپورٹ ابھی تک پیش نہیں ہوئی ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے اقبال ظفر جھگڑا صاحب سابق گورنر ہیں اور سینئر رہنما ہیں ہوں گے، اور یوسف تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں آج کے شو میں جوائن کر رہے ہیں۔ دلیب عباس صاحبہ سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کی، بہت پروڈکٹیو ڈیبیٹس میں حصہ لیتی رہی ہیں، وہ بھی ہمیں اس شو میں جوائن کر رہی ہیں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں متاثر نہیں ہوں گی؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اس وقت ہے یہاں اس وقت دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی کہ ملک میں اگر انتخابات ہوں تو صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے تو تب ہی جا کر یہاں حالات درست ہوں گے۔ اب گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس سٹیٹ پہ جا کر وزیر اعظم پاکستان ایسی سٹیٹمنٹس دیتا ہے تو یہ کہاں پر بات جاتی ہے؟ تو کلیئر کٹ وہ الیکشن ریگنگ والی بات ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ الیکشن کو جو ہے جس طرح پہلے کنٹروورشل الیکشن ہوئے اس الیکشن کو بھی کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ حالات رہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اگر یہ حالات ہوئے آلریڈی قوم اس پر جو بات ہو رہی ہے اور جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، اگر یہی چیز انہوں نے گلگت بلتستان میں مال نہیں سکیں گے، اور اس پہ لیکن ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہاں الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے تو کسی صورت میں بھی اس بات کی اجازت آئین بھی نہیں دیتا، قانون بھی نہیں دیتا کہ جا کے آپ وہاں پر پولیٹیکل کیمپیننگ شروع کر دیں اور الیکشن کو رک کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو حالات مزید لیکن آپ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینا ایک اچھا فیصلہ ہے حکومت کا؟ دیکھیں جی، یہ صرف حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس کے مطابق جو کچھ کرنا ہے تمام پولیٹیکل فورس طے کر کے اس کے مطابق کرنا ہے۔ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق جو کچھ ہوگا وہ ہم اس کو انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے، اور وہی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وہ کی جائے تو انشاءاللہ آپ کے جو مطالبات ہیں تب جا کے وہ پورے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا اقبال ظفر جھگڑا صاحب۔ تالپور صاحب، آپ کو یہ عمران خان صاحب حکومت کا فیصلہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ اچھا فیصلہ کیا گیا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کشمیر اور جی بی کے حوالے سے جو ریزولوشنز ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی؟ پاکستان میں تمام جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے کہ بھائی یہ آپ دو، اور انہوں نے کمٹ کیا کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ہم دیں گے ان کو ایک اسٹیٹس۔ لیکن اس کے بیچ میں پرائم منسٹر کا آنا، جس کے اوپر چیئرمین بلاول بھٹو نے اعتراض بھی کیا اور الیکشن کمیشن کو لکھا بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تاج حیدر نے بھی لکھا ان کو ایک لیٹر کہ اس وقت پرائم منسٹر کا وہاں جانا الیکشن کے اندر مداخلت ہوگی، اور جب وہ وہاں گئے تو وہ چیز جو ڈیمانڈ کی تھی اپوزیشن نے وہ اپنے اوپر لینے کے لیے، وہ فائدہ لینے کے لیے، وہ فائدہ دکھانے کے لیے انہوں نے ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ میں اسٹیٹس دے رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ تو ساری جماعتوں کا مقصد تھا، یہ تو
اپوزیشن اور جو جماعتیں وہاں کی ہیں جو کمپین کر رہی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا اور جتنی جماعتیں ہیں، ان سب کا یہی مطالبہ تھا. تو یہ تو ان کی بات ہی مانی گئی ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بات کر کے وہ ان کو کیپچر کر سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کر سکیں گے. لیکن ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بات کر کے اس نے اس الیکشن کو کنٹروورشل کر دیا ہے. اس نے اس کے علاوہ جو وہاں پر جو گنڈا پٹ صاحب ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم ہر اس تحصیل کو اتنے فنڈز دیں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. تو یہ کیا کوئی الیکشن کمپین ہو رہی ہے یا یہ کچھ اور ہو رہا ہے؟ یہ تو خریدے جا رہے ہیں ووٹ اور خرید و فروخت ہو رہی ہے. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دیں تو پیسے ان سے لینا لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو دینا. تو وہ اپنی یہ اگر کریں گے تو یہ اس الیکشن کو کریں گے اور اس کے بعد جو آگے کی صورتحال آئے گی. دلیپ عباس صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر جو عبوری صوبائی حیثیت جی بی کو گرانٹ کی جا رہی ہے، رکھا جا رہا ہے اس کو مد نظر، تو وہ کس طرح سے یو این کی ریزولوشنز افیکٹو نہیں ہوں گی، یہ بھی بتائیے گا، یا متاثر نہیں کریں گی؟ اور دوسرا یہ بھی کہ اس کو الیکشن رولز کی خلاف ورزی کہا جا رہا ہے، پولیٹیکل برائب کہا جا رہا ہے. شکریہ جی. اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو پروونشل سٹیٹس ہے وہ تو ہمارا ایک مینیفیسٹو کا بھی ایک پرومس تھا، اور یہ تو ان اینی کیس ہونا ہی ہونا تھا چاہے الیکشن ہوتے نہ ہوتے. اور آج چونکہ خان صاحب کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب کو ان کو بلایا گیا تھا، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کیونکہ آج وہ ڈے تھا ان کا گلگت بلتستان کا، تو موقع کی مناسبت سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا. نہ یہ کوئی اعلان ہے جہاں کوئی انہوں نے جو ہے سڑکوں کی اسکیمیں اور بتیاں اور کھمبے اور مطلب کیا نام ہے کوئی اور ڈیولپمنٹ فنڈز دیے. انہوں نے تو ایک سٹیٹس اس کا جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا اور آلریڈی پارٹ آف آر منشور تھا، اور چونکہ یہ ایک بڑا دن تھا اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا. تو نہ تو یہ کسی الیکشن کمیشن کی رولز وائلیشن ہے، نہ یہ کوئی ایسا اعلان ہے جس سے وہ سمجھیں کہ جی الیکشن کے ریزلٹس کو انفلوئنس ہو سکتا ہے. اچھا، دو چیزیں ہیں دلیپ صاحبہ. ایک تو یہ الیکشن رولز کی خلاف ورزی ہے، یہ 27 اکتوبر کا میرے پاس نوٹیفیکیشن بھی سرکولر ہے، وہ بھی پڑھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. دوسرا یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے پولیٹیکل برائب ہے نہ صرف، بلکہ یہ پری پول ریگنگ بھی ہے. دیکھیں یا تو یہ ہوتا نا کہ اس کا جو سٹیٹس ہے ہمارے اس صوبے کا، وہ کوئی 2 دن پہلے ہم نے سوچا ہوتا اور ہم نے کہا ہوتا کہ جی جو الیکشنز آ رہے ہیں تو ایک دم کوئی ایسی چیز جو پہلے نہ سوچی ہو اور صرف الیکشنز کے مومنٹ پہ اناؤنس ہو، اس کے سٹیٹس کا اس کو دینا تو ایک آن گوئنگ پروسیس تھا. سب کو پتا تھا کہ اس کو دینا ہے. جب بھی خان صاحب وہاں جائیں گے اور اسپیشلی اس اوکیزن پہ جو آج تھا تو انہوں نے اس کے سٹیٹس کا اعلان کر دیا. انڈیا کی طرف سے پریشر تھا اور ہم نے اس کو کرنا تھا. نمبر 1. نمبر 2 جو یو این کی ریزولوشنز ہیں وہ اس کی ساری جو ہے اس کی ہم نے بائیڈنس اور اس کی جس کو کہتے ہیں اس کی اڈہیرنس کے ساتھ یہ کیا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی الائن ہوتا ہے، یہ ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ بھی الائن ہوتا ہے، یہ وہاں کے جو لوگ ہیں جن کی دیرینہ یہ خواہش تھی اس کے ساتھ بھی الائن ہوتا ہے. اور مطلب اس سے پہلے حکومتیں دوسری تھی، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ویسے سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ بھی تھی 2018 میں انہوں نے بنائی تھی، اور انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ بالکل اس کو عبوری صوبائی حیثیت ملنی چاہیے جی بی کو. دوسرا دلیپ صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ وزیر امور کشمیر اور جی بی ہیں، ان کی جانب سے بھی سامنے آ رہے ہیں کافی سارے سارٹس جس میں وہ برائب کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جتنے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیے جائیں گے اتنے زیادہ کروڑ روپے ترقیاتی کاموں کے لیے جی بی کے عوام کو دیے جائیں گے. تو یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئیں. اگر تو کوئی اس پہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں اور ایویڈنس ہے تو بالکل اپوزیشن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ویڈیوز لے کے
इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाए, बिल्कुल क्योंकि सही। हम भी जब अपोजिशन में थे, हम सारी वीडियोस, सारा एविडेंस लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जाते होते थे और उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करते होते थे। दिलीप अब्बास साहिबा, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो खुद कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारों को मुतराज़ा करेंगे। इस बयान का मतलब धमकी है या वाकईतन कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है? इस पर बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यूसुफ तालपुर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रियासती इदारों को वो खुद मॉनिटर करेंगे और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। तो आपको किसी किस्म का थ्रेट लग रहा है? ये तो अच्छी बात है अगर वो कानून के इदारों को या ओवरऑल जो कानून की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा तो उनके ऊपर ये सवाल है कि क्या इस वक्त वो नहीं कर रहे? क्या इस वक्त जो नैब में केसेस चल रहे हैं तो नैब और न्याजी गठजोड़ नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि जो इनकी हमशीर हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, उनको कोई पकड़ नहीं रहा? क्या ये हकीकत नहीं है कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, कोई भी केस बनता है तो वो सब के सब जेलों के अंदर हैं, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ द अपोजिशन, इंक्लूडिंग खुर्शीद शाह, जिसको तकरीबन 1 साल होने को आया है, अभी तक उसके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुई है। 1 साल खुर्शीद शाह को हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हुई है, एंड ही इज इनसाइड। तो और अभी जो ये कह रहे हैं, अभी तो ये इन्होंने उससे बढ़कर बात की है। नहीं, उसने कहा है कि अब तांगे मैं देखूंगा किस किस की कांपती हैं। अब तो सूरत हाल ही और हो गई। अब तो इसने बात वो की है जिसमें आदमी एग्रेसिव होगा। इतना एग्रेसिव कभी भी हुकूमत नहीं चाहती कोई हो। ये तो पहली हुकूमत है, पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये बात की है कि हम अभी देखते हैं कि किस किस की टांगे कांपती हैं, किसको एड्रेस कर रहा है, किसको कह रहा है, और ये कौमी खिताब में इस किस्म की बात कर रहा है। तो इसको ये तो अभी चलाना ही जो हुकूमत चाह रहा है, वो इससे डंडे के जोर पे चलाना चाह रहा है। वो उसको सोच लेना चाहिए कि डंडे के जोर से वो जमाने गुजर गए जो हुकूमतें चलती थी, वो नहीं चल पाएंगी। ये जरा अपना जो रवैया है वो दुरुस्त करे और दुरुस्त रवैये के साथ। इकबाल जफर झगड़ा साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं अब कौम को देख रहे हैं कि टांगे किसकी कांपती हैं। वो कह रहे हैं मुसलसल आप लोग एनआरओ लेने के लिए DGISI और आर्मी चीफ को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बना रहे हैं बल्कि ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। देखिए जी, बात सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि इनको कहां से ये बात मिली है कि हम एनआरओ मांग रहे हैं। ये तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद वहां से कह चुके हैं कि हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमें मुल्क में एक निजाम चाहिए। वो कह रहे हैं कड़ा एहतसाब होगा, कानून के इदारों को खुद मॉनिटर करेंगे। वो ये तो वो देखिए, वो तो थ्रेट दे रहे हैं। अभी अगर थ्रेट से अगर हुकूमतें चलती होती तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। ये एक तरफ जमहूरियत की और दूसरी तरफ हम थ्रेट दे रहे हैं, तो ये कहाँ की जमहूरियत है और कहाँ की हुकूमत है? आजकल तो बदकिस्मती है, मैं कहता हूँ कि ये तो अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं कि इन्होंने जमहूरी निजाम का मजाक उड़ा दिया है। जमहूरी निजाम को अगर आप अभी देखें तो इसको ये नहीं कह सकते ये इस मुल्क में, तो इस तरह अगर हुआ। झगड़ा साहब, वो तो कह रहे हैं कि अदलिया और फौज को मुसलसल आप निशाना बना रहे हैं। एक ही अदलिया है जो आपके हक में फैसला देती है तो उसकी आप सताइश करते हैं, जब फैसला खिलाफ आता है तो आप मजम्मतें शुरू कर देते हैं। ये दोहरा मयार है आपका, आप एहतसाब से भाग रहे हैं। देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड इंशाल्लाह इनकी अदालतों ने हमें जो फैसले दिए हैं उनमें कौन सी ऐसी बात आई है या फैसला हुआ है जिसमें मियां नवाज शरीफ को टारगेट किया गया था, उसके हक में जो उसके खिलाफ जो फैसले हुए हैं उसके हक में जो बातें हुई हैं, एक इनके जज को जाना पड़ गया है। ये तो अदलिया को भी सवालिया निशान बनाने लगे हैं। अगर इस किस्म की पॉलिसी हुई है तो ये अदलिया को और फौज को तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। हम एहतराम करते हैं अदलिया का भी, बिल्कुल ठीक है। रविश रही जो की तरफ से है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अंदलीब साहिबा, बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव, इमरान खान साहब का ये काम तो नहीं है कि वो
तमाम इदारों को मॉनिटर करें और ये देखें कि कहाँ कहाँ अपोजिशन के रहनुमाओं को निशाना नहीं बनाया जा रहा या उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, या जो एहतसाब को ओवरऑल प्रोसेस चल रहा है इसको वो खुद मॉनिटर भी करें और इंटरवीन भी करें। ये तो थ्रेट दी जा रही है आपकी तरफ से। नहीं, मेरा ख्याल है ये उनका काम है। गवर्नेंस इसी ये जो चीज होता है श्योर कराना होता है इदारों के अंदर डिलीवरी ऑफ सर्विस सही हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर जो प्रीवियस हुकूमतें हैं जिसका कि अब रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल हर रिपोर्ट आप उठाएं तो पता चलता है कि ये इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, ना उनमें रिफॉर्म्स किए गए, ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए, ना कोई रिफॉर्म्स आए। आप देख लें FBR को देख लें, आप PTV को देख लें, आप पाक स्टील को देख लें, आप PIA को देख लें, आप किसी भी इदारे को देखें तो आपको पता चलता है कि इन्होंने भर्तियां कर करके वहां उस पे करप्शन कर करके इदारों को खोखला करके वो डायनासोर्स हो गए हुए हैं, वो वाइट एलिफेंट्स हो गए हुए हैं जो नाकाबिले बोझ हैं। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो इंश्योर कराए कि इदारे के अंदर करप्शन ना हो, इदारे के अंदर जी वो तो पॉलिसीज के थ्रू इंश्योर किया जा सकता है ना, इंटरवेंशन के जरिए तो नहीं किया जा सकता, इंटरफेरेंस के जरिए तो नहीं किया जा सकता, या डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की जाएं उसके जरिए तो नहीं किया जा सकता। ये तो इंटरफेरेंस है, ये तो कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है। आज की तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं जाके वहां बैठ जाऊंगा और मैं इंटरफियर करूंगा और मैं इंटरवीन करूंगा। कैसे इदारे? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नैब 10 साल से मुर्दा था, ठीक है ना। अब ये आके कहा, यहाँ कहेंगे कि जी नैब तो हम तो सोच रहे थे हमें कुछ करना चाहिए था लेकिन हमें अफसोस है हमने नहीं किया। 10 साल अगर मुर्दा था तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी कन्विक्शन जो है उसकी सिर्फ 3% है। अब आपने उसके कानून चेंज करने हैं, कानून चेंज करने के लिए इनको बुलाते हैं, जब इनको बुलाते हैं बैठते हैं तो ये 34 पॉइंट्स का हमें फरला दे देते हैं। उस फरले में लिखा होता है कि जी आपने 1 अरब से कम पे करप्शन पे काम नहीं करना, पिछले 5 साल जो है वो सारे आपने फॉरगिव कर देने हैं। नैब का कानून लागू होगा 1997 से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके जो 10-12 मेन केसेस हैं वो तो छूट जाएंगे। जब हम उस पर इनकार करते हैं और हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो ये उसके बाद कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं। लेकिन आज का जो एड्रेस था, उनका बयान था, उसके बाद तो इदारे और ज्यादा मुतराजा हो जाएंगे अगर वो एहतसाब भी करते हैं या कानून के मुताबिक अमल भी करते हैं। चूंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब मैं खुद देखूंगा, कौम देखेगी कि टांगे किसकी कामती हैं। वो तो थ्रेट कर रहे हैं अपोजिशन को कि सबको जेलों में डाला जाएगा कि या नैब के हत्थे चढ़ाया जाएगा। वो तो खुद कह रहे हैं कि इस तरह के मामला मुस्तकबिल करीब में देखने में आएंगे। कौन यकीन करेगा कि ये प्रॉपर और कानून के मुताबिक चीजें हो रही हैं? आप जरा मेरी बात जो है ना पूरी सुन लें। उनकी तकरीर में अगर आप सबसे पहला देखें, उन्होंने कहा जी काम है कि कानून से बाला कोई ना हो। ये क्या कानून है कि 80,000 कैदी जिनके प्लेटलेट्स भी नीचे होते हैं, जिनको हेपेटाइटिस C भी होता है, जिनको हार्ट अटैक्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। 80,000 कैदी को कोई पूछने वाला नहीं है। और एक नवाज शरीफ जिसने जो कन्विक्टेड है, जो चार्ज्ड है, जिसको मफरूर कहा गया, जिसको एब्सकॉन्डर कहा गया, जिसको कहा गया बाय अदालत कि इन्होंने पूरे मुल्क को धोखा दे के यहाँ से भागे हैं, सिस्टम को चकमा दिया है, अवाम आंसुओं से रो रही है कि कैसे ये निकल गए। ये अदालत के रिमार्क्स है। उस नवाज शरीफ को एक बंदे को वो फैसिलिटीज दी गई जो कि 80,000 को नहीं दी गई। ये कानून से ऊपर है। तो हमने कानून चेंज करने हैं। कानून हमने नैब का वो लाना है। ये जो बेटर क्लास जेल है, मुझे बताएं ये क्यों बनाई गई है? क्यों बेटर क्लास जेल है? नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, जो भी है मुजरिम, और 80,000 आम अवाम है, उनको एक ही जेल में रखना चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये कहते हैं जी हमें AC नहीं दे रहे, हमें फलानी बेड नहीं दे रहे, हमारे फ्रिज नहीं दे रहे। ये कोई 5 स्टार होटल में गए हुए हैं? ये वहां इन पे ये मुजरिम है, कन्विक्टेड है, ये इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, ये सर्टिफाइड है कि ये सादिक और अमीन नहीं है बाय द हाईएस्ट अदालत।
ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیر جوان فورس پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے، اس کے مقاصد پر بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے خطاب بھی کی ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ یوسف تالپور صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے، اقبال ظفر جھگڑا صاحب اور اندلیب عباس صاحبہ ہیں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اعجاز شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ANP کے حوالے سے بھی آپ نے سنی، پھر آپ کی پارٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ خاصے ولنریبل ہیں، تو اعجاز شاہ صاحب کے اس بیان کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ولنریبلٹی بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جی، اعجاز شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس پہ صرف ہمارا نہیں، ANP کا ری ایکشن دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اگر یہ حالات رہے اور اس قسم کے اسٹیٹمنٹ اتنی رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھ کر اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ کیسے اس ملک کو چلائیں گے؟ مجھے تو افسوس، اندلیب کی بات میں نے سنی اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی حقائق نظر نہیں آئے مجھے، جو انہوں نے بتایا کہ وہ کنوکٹڈ ہیں اور وہ جیل میں سہولتیں مانگتے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف نے جس طریقے سے جیل گزاری ہے، اس کی بیٹی نے جس طریقے سے جیل گزاری ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں اعجاز شاہ صاحب کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جھگڑا صاحب بات کر رہا ہوں، کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ مسلم لیگ نون والے؟ جی، اعجاز شاہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو لگا ہے یہ بہت تھریٹننگ ہے اور کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مسلم لیگ نون؟ دیکھیں جی، تھریٹننگ ضرور ہے، میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ تھریٹننگ ہے اور اس پہ ANP آلریڈی بات کر چکی ہے اور صفائی مانگی ہے انہوں نے۔ اسی طرح ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو، اور اگر پھر نہ ہوا تو پھر قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ تو کہیں گئی نہیں۔ بالکل ٹھیک، وہاں تو ہم جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہاں بیٹھ کر اور باتیں کریں اور اس میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تالپور صاحب، اعجاز شاہ صاحب نے تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جو ولنریبلٹی ہے اس سے ایکسکلوڈ کر دیا، آپ لوگوں کا نام نہیں لیا ہے، لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں شاید یہ میسج پوری PDM کے لیے تھا یا صرف PMLN کے لیے ہی تھا؟ This is a planned threat by the government. جو کچھ انہوں نے کہا اعجاز شاہ نے اس وقت، یہ پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر کہا ہے، اور پرائم منسٹر کی جو لینگویج ہے یا پرائم منسٹر کے جو ویوز ہیں وہ آپ سن چکے ہیں، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک اعجاز شاہ کا تعلق ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو محترمہ بینظیر بھٹو ابھی حیات ہی تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور میرا اگر کوئی قتل ہو جائے تو جن لوگوں کے نام لیے تھے اس میں اعجاز شاہ کا نام لیا تھا انہوں نے، اور یہ وہی اعجاز شاہ میرے خیال میں یہ ان بندوں کو لے رہا ہے پرائم منسٹر عمران جو ونڈکٹیو ہیں، جو اس قسم کے کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے ان کو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن بڑھ بڑھ کے اس پہ میں خود ایک حیرت کھا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہے کہ اب دیکھتا ہوں کہ کس کس کے ٹاؤں کھڑکھڑائیں گے، کس کس کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا، کس کو تھریٹ کر رہا ہے؟ یہ کیا اپنا ایاز صادق کو تھریٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ ایاز صادق نے اس قسم کی بات کی تھی، اور اس نے جو بات کی تھی وہ نہ فوج کے خلاف کی تھی نہ کسی اور کے خلاف تھی، اس نے اپنے پولیٹیکل رائیول فارن منسٹر کے ساتھ کی تھی۔ اس کے بعد اس کا جملہ یوں بھرا کے اور اس طرح سے کہے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو میں تو PTI کو اپنی طرف سے یہ گزارش کروں گا، برائے مہربانی فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک نیوٹرل ادارہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو سب کو قابل قبول ہے، اس کو آپ اس طرح سے آپ نے آگے کنٹروورشل کیا ہے، ہر چیز میں آپ ان کا نام لے لیتے ہیں کہ بھائی فوج کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، اس چیف کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، مطلب اس قسم کی چیزیں PTI کو نہیں کرنی چاہیے، اور پھر انڈیا کو موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اندلیب عباس صاحبہ، اعجاز شاہ صاحب یہ کس کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو اس بیان کے بعد معافی مانگنی چاہیے، ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں، وہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری سٹیٹمنٹس ان لوگوں کے بارے میں ہیں
जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, कानून को तोड़ा, पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया, ठीक है ना, जब हमने हुकूमत ली तो मूडीज की रेटिंग पाकिस्तान पे रिस्की और स्टेबल थी, और बात करो, बात करो, में थी लोगों उसको मैं बोली नहीं, जी मुझे जी जी बोलने जी, दे। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बीच में नहीं बोलती। जब आप सब ने प्रोग्राम किए कि 2018 में मुल्क जो था वो बैंकरप्ट हो चुका था, मूडी ने इसको रिस्की कहा, अनस्टेबल का इकोनॉमी को, और इसकी हालत वो थी कि 15 दिन के इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए हुए थे, और 60 अरब रुपए की इंपोर्ट थी, और 22 ये अरब एजाज रुपए। शाह साहब किसको डरा रहे थे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मजम्मत करती है उनके बयान की, वो तालिबान को रियासत की प्रॉक्सी करार दे रहे हैं, उनके बयान का मतलब ये लिया जा रहा है अब। नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको उनको बुलाना चाहिए या somebody from that, क्यों मैंने ना उनका बयान सुना, आपके ना मैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं। जी, आप जरूर उनसे फोन पे या उनको ले लें इस बयान पे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि पीटीआई किसको पकड़ना चाहती है, किसकी टांगे कांपनी चाहिए, किसको डरना चाहिए, जो कि इस सिस्टम को धोखा दे के, जिसको कि लाहौर हाई कोर्ट वालों ने कहा कि अवाम आसूर हो रही है, जो एब्सकॉन्डर्स हैं, कोई एक बिल्कुल ठीक एब्सकॉन्डर है। है? दिलीप अब्बास साहिबा, शेर जवान फोर्स तश्कील दे दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीटीआई ने टाइगर फोर्स बनाई थी, अब इन्होंने शेर जवान फोर्स बना ली है, तो ये तो तसादुम का खतरा बढ़ जाएगा मुस्तकबिल में नौजवानों के दरमियान। ये पाकिस्तान में शायद अनारकी बढ़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी। देखिए, बात ये है कि बेचारी मुस्लिम लीग नून, आप उनकी वैसे उन पे तरस भी आता है, मतलब उनके पास ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी सब खत्म हो गई है। पहले तो हमारी टाइगर फोर्स को दिन रात पुना, फिर उसको शेर जवान फोर्स बना ली है, तो जरूर बनाए, उनकी राइट है, जरूर बनाए, लेकिन मसला ये है कि जो इनकी फोर्स होती है, आपको भी पता है, इनके मतलब 11 पार्टियां मिलकर पीडीएम पे वो जलसा पूरा नहीं कर सके। सुहेल वड़ाइच ने भी कहा कि गुजरांवाला वाज सच ए डिसअपॉइंटमेंट, कि हम तो मतलब एक दिन के वक्फे पे 11 ऐसे जलसे कर चुके हैं, और अकेली जवान, अकेली, तो इनको शेर जवान फोर्स लाने दे। मसला ये है कि जब आपका लीडर ही गीदड़ हो, जो भाग चुका हो, जो वहां वो कह रही है, मरियम नवाज साहिबा ये बात कर रही हैं कि हाइब्रिड हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके खतरात से आगाह करने के लिए बनाई गई है। होते हैं ये लीडर, होते हैं जो भाग जाते हैं, वहां बैठ के फिजाओं में घूम के पिज्जा खा के आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तालपुर साहब, आखिरी कमेंट कर दीजिए, शेर जवान फोर्स का बनना अच्छी बात है, नौजवानों को पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल पैराडाइम में लाना चाहिए। हर एक जमात की अपनी सोच होती है, और मेरे ख्याल में ये रिएक्शन है टुवर्ड्स दी जो टाइगर फोर्स बना है उसका, लेकिन जहां तक मेरी जमात का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, हम ना ऐसी फोर्स बनाएंगे, न बना रहे हैं, न कभी सोचा बनाने के लिए। वी बिलीव इन द फोर्स ऑफ पीपल, अवाम अवाम और अवाम, एंड नथिंग एल्स। और इस किस्म की चीजें, न ये शेर होना चाहिए, न वो टाइगर फोर्स होना चाहिए। इन चीजों से डेमोक्रेसी नहीं अच्छी होती। तसादुम का खतरा है, आप समझते हैं? बिल्कुल नेचुरली तसादुम होगा। ये फोर्सेस अगर बन रही है तो क्या होगा? तसादुम होगा। और अगर तसादुम होगा तो तीसरी जो जमात है, या तीसरी जो पार्टी है, या तीसरी जो धुर है, वो अपना फायदा लेगी, और हम उनको एक मौका प्रोवाइड करेंगे। हो गया। या यूसुफ तालपुर साहब, दिलीप अब्बास साहिबा, इकबाल जफर झगड़ा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।